बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पहली खबर यह है कि पंजाब के मजीद 3 शहरों में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है, जिसके तहत हर किस्म के जलसे, जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर, फैसलाबाद और मियांवाली के बाद टोबा टेक्सिंग में दफ़ा 144 नाफज कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई खबर नहीं है। ऑलरेडी मुझे इस बात का पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, तो फिर दफा 144 का नफाज तो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी सूरत में ऐसा नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर सके। पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस वक्त भी पंजाब हुकूमत ने दफा 144 नाफज कर दी थी और रावलपिंडी के अंदर या लियाकत बाग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दाखिल नहीं होने दिया गया था। तो अब इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की हुई है कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान में भी एहतजाज होगा और इस्लामाबाद डी चौक में भी एहतजाज होगा। तो मुझे पहले से पता था कि दफा 144 का नफाज कर दिया जाएगा। बल्कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब असम्बली के अंदर एक तरमीमी बिल भी जमा करवा दिया गया है दफा 144 के हवाले से। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, ताकि वो किसी भी शहर में एहतजाज ना कर सके। कानून पहले यह था कि पंजाब हुकूमत 2 दिन के लिए दफा 144 नाफज कर सकती थी और मजीद अगर इसमें एक्सटेंशन करनी होती तो वो 7 दिन तक इसमें इजाफा कर सकती थी। लेकिन अब जो बिल पेश किया गया है उसमें है कि 90 दिन तक पंजाब हुकूमत को यह इख्तियार दिया जाए कि वो दफा 144 का नफाज कर सके। मैं पहले इस हवाले से आपको बता चुका हूं कि दफा 144 क्या होती है, कि जब हुकूमत सेक्शन 144 का नफाज कर दे तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस, एहतजाज की पाबंदी होती है और कानूनी तौर पर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो तो उनको डिस्पर्स करने के लिए वार्निंग दी जाएगी। अगर वो हुक्म की तमील ना करें तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पुलिस ताकत का इस्तेमाल करेगी। इसके बावजूद भी अगर वो डिस्पर्स नहीं होते तो फिर रेंजर का इस्तेमाल किया जाएगा, फौज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आल्दो के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान तो किया है, लेकिन उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा और इसी वजह से सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया है और किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक में भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इमरान खान ने आल्दो के कहा कि डी चौक में हर सूरत में पहुंचना है, वहां पर जाके एहतजाज करना है, चाहे आपको 2 दिन लग जाएं, 3 या 4 दिन लग जाएं, आपने हर सूरत में वहां पर पहुंचना है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान में भी हर सूरत में एहतजाज करना है। तो अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करना चाहेंगे या मीनारे पाकिस्तान में जाके या डी चौक इस्लामाबाद में जाके, तो उन्हें पूरी ताकत के साथ रोका जाएगा। और मैं ऑलरेडी भी इस हवाले से प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि किसी भी सूरत में मीनारे पाकिस्तान या डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और अगर वो जबरदस्ती वहां पे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर शेलिंग होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, रबड़ की बुलेट्स का इस्तेमाल होगा और हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज ना कर सकें। उन्हें उठाया जाएगा, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेलों के अंदर बंद किया जाएगा, सब कुछ होगा। पंजाब हुकूमत जो कर सकेगी वो करेगी। अच्छा, अगर हम कानून और आइन की बात करें तो एहतजाज को नहीं रोका जा सकता, रोकना खिलाफ कानून है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक नया ड्रामा रचा दिया है कि उनके पास चूंकि कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो सेक्शन 144 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर दफा 144 नाफज कर दी जाएगी तो फिर कानून भी एक तरफ और आइन भी एक तरफ, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी और किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ के लोगों को एहतजाज नहीं करने देगी। अच्छा, अब सबसे पहले डिस्कस करने वाली बात यह है कि आखिर इमरान खान साहब क्यों इतना डेस्परेट हैं, क्यों एहतजाज करना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो वो 1 साल तक खामोश रहे, उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि मुझे जलसे करने चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि जलसे करने से उन्हें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा जिस तरह का रिस्पांस वो चाहते हैं। क्योंकि डीसी को एप्लीकेशन देते हैं तो वो इजाजत देने को तैयार नहीं होता, हाई कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें उस वक्त इजाजत मिलती है या उस जगह पे जलसा करने की इजाजत मिलती है जहां पे वो जलसा करना ही नहीं चाहते। तो इमरान खान साहब ने सोचा कि अब हमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। डेफिनेटली इमरान खान के जहन में कोई ना कोई बात तो होगी ना कि वो क्यों एहतजाज करना चाहते हैं। हर रोज
آج بھی احتجاج ہوگا، کل بھی احتجاج ہوگا، آج یہاں ہوگا کل وہاں ہوگا۔ مطلب کہ خان صاحب کیوں احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ پنجاب کے ہر ڈویژن میں آلموسٹ انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ٹینشن تو ہے نا، ڈیسپریشن تو ہے نا، کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہے نا۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر میں اسی طرح چپ کر کے بیٹھا رہا تو پھر میرا کیا بنے گا، یا پاکستان تحریک انصاف کا کیا بنے گا؟ پہلے بھی 9 مئی کا واقعہ بنا دیا گیا، تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، ہمیں الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا، میرے خلاف مقدمات بنا دیے گئے، مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو میں اگر اسی طرح چپ کر کے بیٹھا رہا تو پھر میں تو کیا ساری زندگی جیل کے اندر رہوں گا؟ تو عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی ایجیٹیشن کرنی چاہیے، احتجاج کا کوئی اس طرح کا رستہ اختیار کرنا چاہیے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ کو انڈر پریشر کر سکوں کہ وہ ڈر جائیں، وہ گھبرا جائیں۔ خان صاحب ایک طرح سے اصحاب کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر کر دیں تاکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور کچھ معاملات نیگوشیٹ ہو سکیں، یا عمران خان صاحب کے لیے کچھ نرمی ہو سکے، یا ان کے مقدمات ختم کیے جا سکیں، یا انہیں جیل سے رہا کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یا گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، یا ڈرا پائیں گے، یا ان کو انڈر پریشر کر پائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ وش پوری نہیں ہوگی۔ اچھا، میں یہاں 3 قسم کی پریڈکشنز دوں گا جو آئندہ 8-10 دنوں میں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب فرنٹ لائن کے اوپر آ کے کھیل رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس طرح کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ مطلب کہ ان کی آواز باہر تک کیسے پہنچتی ہے؟ اڈیالہ جیل میں صحافی جاتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کیس ہر روز لگا ہوا ہوتا ہے، خان صاحب صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اپنے وکلا سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی انہوں نے بات کی ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہاں جلسہ کریں گے، ہم وہاں احتجاج کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ اور ان کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، صرف فیملی کے لوگ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو 9 مئی کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، ان کے لوگوں کو پکڑا گیا، اعلیٰ لیڈرشپ کو پکڑا گیا، تحریک انصاف کے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، عمران خان کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے، پارٹی کو شٹر کر دیا گیا، تو ایک طرح سے 9 مئی کے بعد جس طرح کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بنی تھی، وہی صورتحال ایک دفعہ پھر سے بن جائے گی۔ اگر اس طرح بھی نہ ہوا تو خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 8-10 روز کے اندر اگر عمران خان صاحب کو اسی طرح پورے پاکستان کے اندر یا خاص طور پر پنجاب کے اندر احتجاج کرنے کی اجازت دے دی گئی یا اجازت نہ بھی دی گئی، لیکن جس طرح سے خان صاحب نے یہ کہا نا کہ ہمیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں گنڈا پور کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ آئے اور 2 دن لگیں یا 4 دن لگیں، ڈی چوک اسلام آباد میں پہنچنا ہے، تو اس سے کنفرنٹیشن ہوگی۔ ایک طرف پنجاب پولیس کھڑی ہوگی، اسلام آباد کی پولیس کھڑی ہوگی، ایک طرف علی میر گنڈا پور کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم اس طرح نہیں آئیں گے، پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، بندوں کو ساتھ لے کے آئیں گے، پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے، اسلحے کے ساتھ آئیں گے۔ بلکہ گنڈا پور صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر ایک گولی چلائیں گے تو اس کے جواب میں آپ کے اوپر ہم 10 گولیاں چلائیں گے، ایک شیل ماریں گے تو آپ کے اوپر 10 شیل ماریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی، کنفرنٹیشن، پنجاب پولیس کی طرف سے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے، تو علی مین گنڈا پور کی طرف سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بد امنی پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، خدا نخواستہ خون خرابہ ہوگا، اور میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگر پہلی بات کے اوپر عمل نہ ہوا، یعنی عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی نہ لگائی گئی، تو 9 مئی کے بعد والی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگر ویسا بھی نہ ہوا تو پھر لڑائی جھگڑے کا امکان ہوگا، اور چاہے پنجاب پولیس کی طرف سے کچھ حرکت ہو جائے یا کے پی کے حکومت کی طرف سے کوئی ایسی، علی مین گنڈا پور کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے، تو اس سے خدا نخواستہ نقصان ہوگا اور بہت ساری جانیں ضائع ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، اب اس کو مزید اینالائز کریں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال جو صورتحال ہے اس میں کنفرنٹیشن اس طرح سے نہیں دیکھ رہا۔ میرا نہیں خیال کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو جانے کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب آئیں گے، پھر کنفرنٹیشن کی صورتحال ہوگی، پھر ڈنڈوں کا، شیلنگ کا یا ربڑ کی گولیوں کا استعمال ہوگا، یا اس طرف سے کچھ گولیوں کا استعمال ہوگا، یا لڑائی جھگڑے والی کوئی صورتحال بنے گی۔ فی الحال میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔
اور اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ عمران خان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی یا ان کے وکلاء کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، تو فی الحال میرا خیال ہے کہ شاید ایسا بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ 8 ستمبر کو جو راولپنڈی کے اندر جلسہ کیا گیا تھا، اس جلسے میں جو تقاریر کی گئی تھی ان کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے خلاف غداری کی دفعات کے تحت FIR کا اندراج کیا جائے گا۔ ان کے خلاف بڑا مضبوط قسم کا اور بڑا زوردار قسم کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو پکڑ کر حوالات کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور اس طرح کا ماحول پیدا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر سکے۔ اور جب لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہوگی تو پھر عام لوگوں کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم گھروں سے باہر نکلیں، ہم احتجاج کریں، پولیس کی شیلنگ کا یا ڈنڈوں کا ہم سامنا کریں، یا ہمارے خلاف مقدمات ہو جائیں یا ہم گرفتاریاں دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے، انہیں گرفتار کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جائے گا، اور پنجاب حکومت پوری کوشش کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی دفعہ 144 کی۔ دفعہ 144 کا نفاذ 2 سے 3 اکتوبر تک ہوگا۔ تینوں شہروں میں ہر قسم کے جلسے، جلوس اور ریلیوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ PTI نے 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد، بہاولپور میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ اس سے قبل حکومت پنجاب نے میاں والی میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی تھی۔ پابندی کا اطلاق منگل 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک ہوگا۔ ذیلی انتظامیہ کی سفارش پر میاں والی میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا۔ میاں والی میں رینجرز کی 2 کمپنیاں 1 سے 3 اکتوبر تک تعینات ہوں گی۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پابندی کا اطلاق میاں والی میں دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، اور عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔